السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلیٹ، پلاٹ، زمین اگر کسی شخص کا پیشہ ہی ہو کہ فلیٹ بنا کر وہ بیچتا ہے یا فلیٹ خرید کر وہ بیچتا ہے، زمین کا کاروبار کرنے والے جو زمین خرید کر پھر بیچتے ہیں، پلاٹنگ کرنے والے پلاٹنگ کر کے وہ زمین بیچتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں فلیٹ پر، زمین پر، پلاٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ان کی جو قیمت بن رہی ہے، زمین کی قیمت، فلیٹ کی قیمت، پلاٹ کی قیمت، ان کی قیمتوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی نے ایک فلیٹ خریدی 40 لاکھ روپے میں اور اس کو بیچنا چاہ رہا ہے، اور بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، یا فلیٹ بنوایا ہے بیچنے کی نیت سے، تو لہذا ایسے فلیٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ اب 40 لاکھ روپیہ کے اوپر جو حساب لگائے، جتنا نکلے گا زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فلیٹ کو بنا کر یا خرید کر کرائے پہ لگایا ہے، اگر کسی نے فلیٹ کو بنا کر یا خرید کر کرائے پہ لگایا ہے تو اس فلیٹ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، بلکہ اس کے جو آنے والی آمدنی ہے، کرائے سے اٹھنے والی جو آمدنی ہے، اس آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے زمین خریدا ہے گھر بنانے کے لیے تو اس زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر بیچنے کے لیے خریدا ہے، خرید بکری کرتا ہے زمین بیچنے کے لیے، تو لہذا ایسی زمین پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اور جو حضرات فلیٹ وغیرہ بڑی تجارت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اس پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے، اور حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، زکوٰۃ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ کے کسی بھی حکم میں انسان کو غمن، دھوکہ یا نقصان نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمارے سامان کی، ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، اور اللہ رب العزت اس میں بڑھوتری اور برکت اور اضافہ فرمائیں گے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے کہ شیئر مارکیٹ میں جو حضرات شیئرز خریدتے ہیں، تو جو حضرات شیئرز خریدتے ہیں تو خریدے ہوئے شیئرز پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ کسی کمپنی کے شیئرز اگر خرید رکھے ہوئے ہیں تو ان کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ موجودہ قیمت پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ انہیں کس قیمت پر خریدا تھا، یعنی کہ کوئی آدمی 50,000 روپیہ میں خریدا تھا، لیکن ابھی اس کو 70,000 روپیہ ہو گئے ہیں، 20,000 روپیہ کا اس کو فائدہ ہوا ہے، تو لہذا پورے 70,000 روپیہ پر زکوٰۃ ہوگی۔ 50,000 میں جو خریدا تھا اس پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ 70,000 روپیہ جو اضافہ ہوا ہے، اس کو جو پروفٹ ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، پورے پیسے پر زکوٰۃ ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ انشورنس میں جمع شدہ رقم کا کیا ہوگا۔ انشورنس، لوگ انشورنس کراتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، انشورنس کار، دکان یا مکان، کار، دکان اور کاروبار کے لیے جو انشورنس کرایا جاتا ہے تو اس کا ملنا حتمی اور یقینی نہیں ہوتا ہے۔ جو انشورنس کار، دکان، کاروبار کے لیے کرایا جاتا ہے تو اس کا ملنا یقینی اور حتمی نہیں ہوتا ہے، تو لہذا ایسے انشورنس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ایسے انشورنس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ البتہ جو لائف انشورنس ہوتا ہے، آدمی زندگی کا جو بیمہ کراتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اصل جو رقم اس کو جو رقم ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن جو اس کو اضافہ مل رہا ہے، چونکہ وہ سود ہے، ربا ہے، وہ حرام ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اصل رقم ہے جو اس نے جمع کرائی ہے انشورنس میں، اس پر زکوٰۃ اس کو نکالنا ہوگا۔ ایک مسئلہ ہے فکس ڈپازٹ کرانا۔ اگرچہ فکس ڈپازٹ نہیں کرانا چاہیے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ کئی سالوں کے لیے پیسے جمع کرا دیتے ہیں بینکوں میں، تو فکس ڈپازٹ جو کراتے ہیں اس فکس ڈپازٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے،
اصل جو رقم آپ نے جمع کرائی ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، اور جو اضافہ جو سود کے ساتھ ملنے والا ہے وہ جو اضافی رقم ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، چونکہ وہ سود حرام ہے۔ اس کو آپ سودی مصارف میں، یعنی کہ کسی بہت انتہائی درجے کے غریب، مفلوق الحال، نادار وغیرہ وغیرہ ان لوگوں پہ خرچ کر سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ تو فکس ڈپازٹ جو آدمی کراتا ہے، کئی سالوں کے لیے پیسے جمع کرا دیتا ہے بینک میں، اور اس میں سود ملتے رہتا ہے، تو لہذا سود پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو پیسہ آپ نے جمع کرائی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔